میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اماں آمنہ کے گھر تشریف لائے، ولادت ہوئی تو اس وقت یہ رواج تھا کہ مختلف قبیلوں سے دائیاں آتی اور بچے اٹھا کے لے جاتی اور بچے پالنے کی پھر اجرت ملتی تھی۔ تو ان میں سے خوش نصیب دائی حضرت اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اونٹنی جو تھی وہ بھی سست رفتار تھی، کمزور تھی، بیمار تھی، تو جو بنو سعد کی گائیاں تھی وہ آئی مکہ شریف کے اندر امیروں کے بچے اٹھا لیے، جگیروں کے بچے، بڑے بڑے مالداروں کے بچے اٹھا لیے، تو جو میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ جاتی تو یہ سمجھ کر میرے آقا کو چھوڑ دیتی کہ آقا کے والد نہیں ہیں تو ہمیں اجرت میں کیا ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو حضرت اماں حلیمہ جب مکہ پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، ایک ہستی موجود ہے جس کا نام محمد ہے۔ حضرت اماں حلیمہ جا کے بیٹھی، دروازے پہ دستک دیتی ہیں، اماں آمنہ اپنی لونڈی کو بھیجتی ہے، جب دیکھ آؤں دروازے پہ آنے والا کون ہے، تو جب آپ کی لونڈی جاتی ہے نا دروازے پہ دیکھتی ہے اماں بڑھڑی اماں حلیمہ بیٹھی ہے، تو ہاتھ پکڑ کرنا میرے آقا کے اس کمرے میں واللیل کی زلفیں دیکھتی ہیں، مادام کی آنکھیں دیکھتی ہیں، یہاں پر بھی میرے علی شاہ صاحب اماں حلیمہ کا والدہا کا مکھڑا دیکھنا، پھر قربان ہو جانا میرے آقا پر، پھر اس منظر کو نقشے کے اندر اتارا پیر میرے علی شاہ صاحب نے۔ آپ فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مدھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زولت دی آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھیاں ہیں مد بریاں، یہاں پہ خاموش نہیں ہوئے، پھر آگے لکھتے ہیں کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو جہاں نہیں۔ اماں حلیمہ قربان ہو گئی میرے مصطفیٰ کے والدہا کے مکھڑے کو دیکھ کر۔ حضرت انس آپ بھی فرماتے ہیں کہ جب میری نگاہ مصطفیٰ پر پڑی، میرے آقا کے والدہا کے مکھڑے پر پڑی، پھر فرماتے ہیں کہ لم رآ قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ جب میں نے مصطفیٰ کو دیکھا، جب میں نے اپنے آقا کو دیکھا، پھر اتنا حسین نہ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے، آقا کی مثل نہ بعد میں دیکھا ہے نہ پہلے دیکھا ہے، اتنا حسین و جمیل، اتنا حسین مکھڑا، اتنی حسین زلفیں، جب بات کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پھولوں کی جھڑی جھڑ گئی ہے۔ میرے آقا جب بولتے، جب چلتے، میرے آقا کا چلنا صحابہ کرام قربان ہو گئے تھے۔ پھر ایک اور صحابی لکھتے ہیں کہ ایک رات ایسی آئی، 14ویں کی رات تھی، میں نے آقا کو نا 14ویں رات میں پایا، پھر میں حیران رہ گیا۔ اچھا میں ایک مرتبہ آقا کے والدہا کے مکھڑے کی طرف نظر کرتا، پھر ایک نظر میں دیکھتا، ایک نظر میں پھر آقا کے والدہا کے مکھڑے کی طرف دیکھتا، پھر ایک نظر میں چاند کی طرف دیکھتا، پھر میں مجبور ہو گیا کہنے پہ کہ اے چاند تو کم حسین ہے، میرے مصطفیٰ کا مکھڑا زیادہ حسین ہے۔ اے چاند تیری حسن، تیرا یہ جمال، یہ کم ہے جتنا میرے مصطفیٰ کا ہے۔ اس نے پھر کسی عاشق نے قلم اٹھائی، پھر تشریح کی، کہا کہ اے چاند یہ جو تو چمک رہا ہے، اے سورج یہ جو تو روشنی لاتا ہے، اے ستارے